السلام علیکم اسٹوڈینٹس۔ جیسے میں نے کل کہا تھا، جب ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں لیں گے جو ہمیں ایک اچھی انگریزی بولنے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ آج ہم اٹ کا استعمال دیکھیں گے۔ اٹ مانی یہ، اور اسے آپ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ اٹ کا عام استعمال تو ہمارے سامنے ہے کہ نیوٹرس کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے میں نے یہاں لکھا ہوا ہے اٹ کا استعمال نیوٹر کے ساتھ، یعنی ایسی کوئی چیز جو نہ فیمیل ہو نہ میل ہو، ایسی کوئی چیز جس کے سیکس ہم کو پتہ نہ ہو، جس کی ہمیں جنس کا پتہ نہ ہو کہ وہ مؤنث ہے یا مذکر، وہ میل ہے یا فیمیل، تو ایسے کے ساتھ اٹ استعمال ہوتا ہے۔ اٹ از کار، اٹ از چیئر، اٹ از ڈکشنری، اٹس مائی ہاؤس وغیرہ وغیرہ۔ اٹ استعمال ہوتا ہے موسم کے ساتھ، اٹ از ویری ہاٹ ٹوڈے، اٹ از ریننگ سیزن۔ ٹائم کے ساتھ ہوتا ہے واٹ از ٹائم بائی یور واچ، واٹ از ٹائم ان یور واچ، تمہاری گھڑی میں کیا ٹائم ہے، تو ہم کہتے ہیں اٹ از دا ٹائم 4 o'clock 5 o'clock، جو بھی ہے، اٹ از مارننگ، اٹ از ایوننگ، اٹ از 4 o'clock 5 o'clock 10 o'clock۔ ڈسٹینس ہوتا ہے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ ایٹ پریزنٹ وی آر ایٹ ناظر آباد اینڈ اورنگی ٹاؤن، it is 5 kilometer ago, and it is 5 kilometer, it is 10 kilometer, it is 20 kilometer from Toronto to Spain, it is 2000 mile from England to Canada وغیرہ وغیرہ۔ اور اسی طرح یہ ٹائڈ موجوں، اٹ از ویری ہائی ٹائڈ، ٹائڈ بنی موجیں، طوفانی موجوں کو ٹائڈ کہتے ہیں۔ ایک بات اور بتا دوں ذہن میں آئی کہ عام موجوں کے لیے ہم ویو کا استعمال کرتے ہیں، WAV، ویو۔ ویو مانی عام سی موجیں پانی کی جو ہم سمندر میں دیکھتے ہیں۔ اگر طوفانی موجیں ہوتی ہیں تو ہم اس کو ٹائڈ کہتے ہیں۔ ٹائڈ مانی سیلابی یا طوفانی موجیں، سیلابی یا طوفانی موجیں۔ موج کے لیے وہی، یعنی اگر سمندر بفرا ہوا ہے اس کی موجوں کو ہم ٹائڈ کہتے ہیں، اگر سمندر نارمل چل رہا ہے ہم اس کو ویوز کہتے ہیں۔ اگر سمندر کا طوفان آنے کے بعد، خدا نخواستہ سیلاب کے آنے کے بعد وہ موجیں پلٹ کے سمندر میں جا رہی ہیں تو ہم اسے ایپ کہتے ہیں، EBB۔ موجیں واپس سمندر میں جائیں، واپس سمندر میں جائیں، میں جانے والی موجوں کو، جانے والی موجیں، ایسی بات ذہن میں آئے۔ اور ہاں ایک بات اور یاد آئی، اور تیسری وہ موجیں جو بہت ہی نازک سی ہے، ہلکی ہلکی موجیں ہوتی ہیں، اسے ریپل کہتے ہیں۔ جیسے آپ کسی جگہ چلے جائیں، تالاب ہو یا بارش ہو گئی اور تھوڑا سے گڈھے میں پانی بھرا ہو، یا تالاب میں ہلکی ہلکی ہوا کے زور پر نازک نازک سی موجیں، ایک جھلملاتی موجیں چل رہی ہیں، اس کو ہم ریپل کہتے ہیں۔ نازک سی موجیں، چھوٹی چھوٹی موجیں، نازک سی موجیں، چھوٹی چھوٹی موجیں۔ ایسے ہی بس پڑھاتے پڑھاتے ذہن میں آ گیا تو میں نے آپ کو یہ ووکیبلری دے دی۔ ویو کہتے ہیں عام موجوں کو، ٹائڈ کہتے ہیں سیلابی یا طوفانی موجوں کو، اور وہ موج جو سمندر میں طغیانی کے بعد، سیلاب کے بعد بیک ٹو سمندر جاتی ہیں اسے ایپ کہتے ہیں، EBB۔ اور ریپل کہتے ہیں وہ نازک سی موجیں۔ ہمارے کراچی میں تالاب تو ہے نہیں بھائی، تو تالاب میں، جھیلوں میں، یا پانی بارش ہو جائے ہلکا سا گڈھا، اس پہ ہوا کی وجہ سے نازک نازک سی موجیں نکلتی ہیں، ان چھوٹی چھوٹی موجوں کو ریپل کہتے ہیں۔ بس ایسی ذہن میں آیا تو میں نے آپ کو بتا دیا ابھی۔ تو ہم کہاں تھے؟ ہاں، اب اگر دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس یہ موجیں تک ہم آ گئے تھے، اگر کسی جملے میں جملہ ہی سبجیکٹ سے شروع ہو، سبجیکٹ آف سینٹنس اسے ہم کہیں، مثال کے طور پر اٹ از ٹائم، اٹ از ٹائم ٹو کریٹیسائز دا میٹر، ٹو کریٹیسائز دا میٹر، اٹ از ٹائم ٹو موو فرام ہیئر، یہ وقت ہے یہاں سے جانے کا۔
تو ایسی صورت میں بھی ہم اٹ استعمال کرتے ہیں. صحیح صاحب. اگر جملے میں امپرسنل ورب ہو، ایسی بات ہو جو عام طور پر کہی جائے، کسی خاص آدمی کے لیے اس کا اشارہ نہ ہو، تو بھی ہم اٹ استعمال کرتے ہیں. اٹ کا ایک اور بڑا خوبصورت استعمال ہے. اٹ کے ساتھ عام طور پر ایڈجیکٹو آتا ہے، اور وہ وہی ہم معنی ہوتے ہیں کہ اگر اٹ از ہوگا ایڈجیکٹو آئے گا، اور دیر اس کے ساتھ ناؤن یا پروناؤن آتا ہے. مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں اٹ از ویٹ، اٹ از ویٹ، یہ ویٹ معنی گیلا، یہ ایڈجیکٹو ہے. تو ہم کہیں گے، اور اس کے مقابلے میں دیر از اے لاٹ آف واٹر، لاٹ آف واٹر یا رین، بارش کو بھی. تو اب یہاں پر دیر کے بعد ہم نے پانی کو استعمال کیا تو یہ آیا، اور یہ ویٹ مانی نم، یہ ایڈجیکٹو ہے، یہ ناؤن ہے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ اٹ از ویری ڈینجرس. ڈینجرس خطرناک، یہ ایڈجیکٹو آ گیا. اور میں کہتا ہوں دیر از اے ڈینجر، دیر از اے ڈینجر. یہ ڈینجر جو ہے ناؤن ہے، خطرہ یا خطرناک ہے. خطرناک ایڈجیکٹو ہے، صفت ہے، کوالٹی ہے، اور ڈینجر جو ہے وہ ناؤن ہے، کوئی چیز ہے. تو جب ہم اٹ از استعمال ہوتا ہے ایڈجیکٹو کے ساتھ، اور اس کے مقابلے میں دیر از استعمال ہوتا ہے ناؤن کے ساتھ. دروازے پر کوئی شخص آپ کے آ گیا، تو کوئی شخص آ گیا تو ہم کہیں گے دیر از سم ون ایٹ دا ڈور، دیر از سم ون ایٹ دا ڈور. دروازے پر کوئی ہے، کوئی کا مطلب ناؤن ہے، تو ہم نے دیر از استعمال کیا. دیر از سم ون ایٹ دا ڈور، دیر از سم ون ایٹ دا، دروازے پہ کوئی ہے. جواب آیا اٹ از می، اٹ از می، یہ میں ہوں. میں ایڈجیکٹو آ گیا، وہ میں پرسنل آ گیا، ذات آ گئی، پہچان آ گئی. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اٹ آئیڈینٹی لگانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. میں نے آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی ہے، میں نے کہا، آپ نے کہا کون، میں نے کہا اٹ از می، یہ میں ہوں. تو کسی جملے میں عام اصول تو یہ ہے کہ اٹ بے جان کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، لیکن اٹ اس وقت بھی استعمال ہوتا ہے جب ہم کسی شخص کو ایکسپوز کریں کہ بھئی وہ اس کے علاوہ نہیں. مثال طور پر میں اکثر مثال دیتا ہوں بھئی کہ اٹ از مائی گرینڈ فادر، اٹ از مائی گرینڈ فادر، اٹ از مائی گرینڈ فادر who make the decision of family, who make یا do the decision of family. It is my grand، یہ میرے دادا ہیں، دادی نہیں، ابا نہیں، اماں نہیں، چچا تایا نہیں، ماموں خالو نہیں، دادا. یہ اسپیشلٹی ہو گئی. It is the man، it is the man، یہ وہ آدمی خاص، یہ وہ آدمی ہے who helped، جس نے میری مدد کی. تو اٹ استعمال ہوتا ہے آئیڈینٹی کے ساتھ، اٹ استعمال ہوتا ہے بے جان چیزوں کے ساتھ، اٹ استعمال ہوتا ہے ایڈجیکٹو کے ساتھ، اور اٹ استعمال ہوتا ہے بے جان چیزوں کے ساتھ، ٹائم کے ساتھ، ویدر کے ساتھ، ڈسٹینس اور فاسٹے کے ساتھ. تو آج ہم نے اٹ کا استعمال دیکھا، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہماری کلاس آگے ہوگی. اور اس کے ساتھ میں آپ کو کچھ الفاظ معنی دے رہا ہوں جو آپ میری پوسٹ پر جا کے دیکھیے گا. الفاظ معنی ہوں گے، اس میں کچھ ایڈیمس ہوں گے یا پرووربس ہوں گے، اور کچھ اچھے الفاظ انگلش کے ہوں گے. اس کو آپ دیکھیے، پڑھیے، اس سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. اور یہ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.